ہر صناع جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس میں کچھ خاصیتیں رکھتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کام کے لیے بنائی ہے اور اس میں یہ وصف ہیں۔ اللہ مالک جو ہر چیز کا خالق ہے اس نے بے شمار مخلوقات بنائی اور ہر مخلوق کے اندر ایک اپنا وصف ہے۔ سانپ ہے، اس کا زہر بظاہر یہ بہت بری چیز ہے لیکن بعض چیزوں کے لیے تریاک بن جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں، اسی طرح اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے جب بنایا تو میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں اس میں 11 قسمیں اللہ نے ایک بات پہ اٹھائی ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر وما تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں اٹھائی اور بتایا کیا؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کے اندر بیک وقت 2 وصف پیدا کیے ہیں۔ وہ کوئی بھی انسان ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، کوئی بھی ہے، اس کا تعلق کسی خاص مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ ہر انسان اس کے اندر 2 وصف لازم ہیں۔ پہلا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا، برائی کی خواہش رکھی ہے، وَتَقْوَاهَا، اور نیکی کی چاہت بھی رکھی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان وہ کتنا ہی برا کیوں نہیں، اس کے من کے اندر کہیں نہ کہیں نیکی کا جذبہ بھی ضرور ہوتا ہے، اور کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو اس کے اندر برائی کی خواہش ضرور موجود ہوتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی یہ کہے کہ کسی کے اندر برائی کی خواہش نہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی یہ کہے کہ یہ برا ہی ہے، اس میں اچھائی نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 قسم کے نفس، خواہش سے نوازا ہے۔ ایک ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ ہے جو اچھائی کر کے اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک وہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک وہ ہے جو ہمیشہ انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری بہت اہم دعائیں، ان میں ایک قنوت وتر ہے۔ اسی طرح یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ارشاد فرماتے ہیں اس میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی شر سے۔ انسان کے نفس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، اور ان کا نفس امارہ ہمیشہ اسے برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، وہ انسان اگر اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے، اگر انسان غلطی کر لیتا ہے تو اسے ملامت کرتا ہے، تو یہ ملامت اسے خیر کی طرف لے آتی ہے۔
لیکن یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا اسے جوڑنا اسلام کے ساتھ کہ برائی صرف اسلام کے ساتھ منسلک ہے. دنیا میں اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں ہو سکتا. میرے عزیز بھائیو، انسان نے سب سے پہلا جرم جو کیا تھا وہ ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن اللہ نے یہ کہا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکایا تھا، اور شیطان کے بہکاوے پہ آ کے اللہ نے ان سے غلطی ہوئی. لیکن جو ارادے اور اختیار سے سب سے پہلا جرم ہوا تھا وہ قتل تھا. وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا. یہ وہ قتل تھا جو نفس امارہ کی وجہ سے، اس کے من کی خواہش کی وجہ سے ہوا تھا. اس میں بہکایا نہیں تھا کسی نے. شیطان ویسے تو ہر آن انسان کو بہکاتا ہے، اسے غصہ دلاتا ہے، لیکن یہ جرم جو قتل ہے یہ انسان یا مفاد کے لیے کرتا ہے، اس کے مفاد کو زد پڑ رہی ہو تب کرتا ہے، یا اس کا مفاد ٹکرا رہا ہو تب کرتا ہے، یا کسی کا حق چھیننے کے لیے کرتا ہے. سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ دوسرے کے حق کو چھیننے کے لیے ہوا تھا. اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ تلاوت کیجئے آدم کے بیٹوں کی بات حق کے ساتھ جو ہے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دونوں میں کلیش کس بات پہ ہوا تھا؟ اللہ کی مشیت اور قانون یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ جڑواں پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے. جو بیٹا اور بیٹی بیک وقت ایک وقت میں جڑواں پیدا ہوئے ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی. جو دوسرے وقت میں جڑواں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے، اس بیٹے کی اس سے شادی ہوتی اور اس بیٹے کی اس بیٹی سے شادی ہوتی. یہ حابیل اور قابیل کا معاملہ بھی یہی تھا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونا تھی، اور جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی قابیل کے ساتھ. لیکن اس کے ذہن میں آیا میں نے شادی اس سے کرنی ہے، اور جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے سامنے ہم اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اسے سچا سمجھ کے اس کے فیصلے کو حق سمجھ لیا جائے گا. تو اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اللہ کے فیصلے ہمیشہ عدل پہ ہوتے ہیں. تو جب دونوں نے قربانی، اب سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جب اللہ کے لیے کوئی صدقہ یا قربانی کرتا تو وہ اپنی قربانی ایک جگہ رکھ دیتے، آسمان سے ایک آگ آتی، اگر وہ اسے جلا دیتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. اگر وہ نہ جلاتی تو اس کی قربانی مسترد سمجھی جاتی کہ اللہ نے اسے قبول نہیں فرمایا. یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی کے بے شمار ایسے اعمال ہیں ہمیں علم نہیں، لیکن ہمیں خوش فہمی اور ذہن میں یہ ضرور ہے اللہ نے قبول کیے ہوں گے، اور ہم اس کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ممکن ہے بعض اوقات انسان کی دعا کی وجہ سے وہ مسترد بات بھی اللہ قبول فرما لے. تو جب ایک کی قربانی قبول ہو گئی، جس کی قبول ہوئی وہ حق پہ تھا، وہ حابیل تھا، جس کی مسترد ہو گئی وہ قابیل تھا. تو اب جب اس کے مفاد پہ زد پڑی نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے حکم کو قبول کرتا، کہا تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا.
تو کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. اس کے من میں خیر تھی، وہ اپنے دل میں خوف خدا رکھتا تھا. اس نے کہا اگر مجھے مارو گے بھی نا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قتل نہیں کرتا. یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا سبق ہے کہ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے پھر مذہب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، پھر وہ جو من میں آتا ہے کرتا ہے. اب یہ دونوں ہمارے بابا سیدنا آدم کے بیٹے تھے، اور اس وقت کفر اور اسلام کی تو بات ہی نہیں تھی. ایک سرکشی پہ وعدہ ہوا، اس نے اپنے دل سے خوف خدا مٹا دیا، اللہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا، تو پھر اسے خیر کہاں سے ملنی تھی؟ خیر کسے ملی؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. جس نے یہ کہا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ نے اسے خیر عطا کی، اور وہ قتل بھی ہو گیا تو وہ آج تک دنیا میں عظیم ٹھہرا، اور قتل کرنے والا ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا. اسلام کی بنیاد یہ ہے، اسلام کبھی بھی قتل کرنے کو پسند نہیں کرتا. لیکن کچھ ایسی زندگی میں صورتیں ہوتی بھی ہیں جس کے متعلق میں گزارشات کروں گا آپ کے سامنے.